بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 27 ستمبر 2020 بروز اتوار 10 صفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹس اپنے موبائل اپنے پی سی پر بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آپ چاہے سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر موجود ہیں اور آپ سعودی عرب کے ایکسپیٹریٹس ہیں تو ہم آپ تک لے کر آتے ہیں وہ تمام لیٹسٹ اپڈیٹس ہمارے نیوز بلیٹن میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر سے۔ غلاف کعبہ فیکٹری اور عجائب گھر اگلے ماہ عوام کے لیے کھل جائیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے انتظامیہ کے ماتحت بیرونی اداروں کو عوام کے لیے کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی کے مطابق السدیس نے غلاف کعبہ فیکٹری، حرمین عجائب گھر اور حرم لائبریری کو 1 ربیع الاول بمطابق 18 اکتوبر سے کھولنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا تینوں ادارے ڈیوٹی اوقات کے دوران عوام کے لیے کھلے ہوں گے، تاہم حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلے پر عمل کیا جائے گا۔ زائرین کی سلامتی کے لیے مذکورہ اداروں کی انتظامیہ تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی۔ یاد رہے کہ قبل ازیں حرمین انتظامیہ نے اپنے ماتحت اداروں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث عوام کے لیے بند کر دیا تھا۔ جدہ جازان شاہراہ پر ساحر کیمرے توڑنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے جدہ جازان شاہراہ پر حد سے زیادہ تیز رفتار آٹومیٹک نظام سے ریکارڈ کرنے والے 4 کیمرے تباہ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ ساحر کیمرے توڑنے والے تینوں سعودی شہری ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا ملزمان عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ہیں۔ ملزمان کو حراست میں لے کر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں بعض نوجوان شاہراہوں پر انتہائی رفتار کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ متعدد نوجوان اسی قسم کے حادثات کی وجہ سے معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سعودی حکومت حد سے زیادہ رفتار کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے جگہ جگہ کیمرے نصب کراتی ہے۔ ان کیمروں کی توڑ پھوڑ کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلباء کی واپسی کا جائزہ لے گی۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلباء کی اسکولوں کو واپسی کے امکانات کا جائزہ لے گی، یہ کہنا ہے وزیر تعلیم کا۔ آن لائن تعلیم کے 5 ہفتے گزرنے کے بعد وزارت کے ماہرین آن لائن تدریس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کریں گے۔ ماہرین کی ٹیم اس بات کے امکانات پر بھی غور کرے گی کہ آیا 7 ہفتے گزر جانے کے بعد طلباء کو اسکولوں میں واپس آنا چاہیے یا آن لائن سسٹم ہی جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری جانب سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے کہا کہ آن لائن تدریس کا مستقبل انتہائی روشن ہے، ہمیں اس کے لیے مستقل بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ انہوں نے آن لائن تعلیم کو آسان بنانے اور طلباء کو سہولتیں فراہم کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹریول کمپنیوں کی اضافی کرایہ وصول کرنے کی تردید۔ سعودی ٹریول کمپنیوں نے ان دعووں کی تردید کی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ ایئر لائن سعودی عرب میں کام کے لیے واپس لوٹنے والے غیر ملکیوں سے جہاز کا اضافی کرایہ وصول کر رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت کی طرف سے انٹرنیشنل فلائٹس کی جزوی بحالی کے بعد ایئر لائنز وزارت داخلہ کی منظوری سے محدود پیمانے پر غیر ملکیوں کو واپسی کی سروسز مہیا کر رہی ہیں۔ تاہم مسافروں کی طرف سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ان سے یک طرفہ کرائے کے لیے بہت زیادہ رقم وصول کی جا رہی ہے۔ ریاض میں ایک ٹریول ایجنسی کے سپروائزر محمد اسلم جمیل کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ قیمت اتنی ہی ہے جتنی ٹکٹوں کی زیادہ مانگ کے وقت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ ٹکٹ ہمیشہ 2 طرفہ ٹکٹ کے مقابلے میں مہنگی ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ 6 ماہ تک نقصان برداشت کرنے کے باوجود ٹریول کمپنیاں اور ایویشن انڈسٹری نے ٹکٹوں کی قیمت مناسب رکھی ہے۔ سیاحت کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ میں کمی کے باوجود سعودی ٹریول کمپنیوں کو امید ہے کہ جنوری میں پروازوں کی مکمل بحالی کے بعد کاروبار میں بہتری آئے گی۔
اسلم جمیل کا کہنا ہے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر سعودی شہریوں کے ملک سے باہر جانے پر پابندی ہے، اور ہم اس بات کی توقع نہیں کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے وسط تک سیاحت کے کاروبار میں بہتری آئے گی۔ ٹریول انڈسٹری کو رہائش کی سہولتیں مہیا کرنے والی کمپنی ویب بیڈز کے نائب صدر فیروز خان نے بتایا کہ پھنسے مسافروں، کم پروازوں کی دستیابی اور چھوٹے جہازوں کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ طلب بڑھے گی اور کرایوں میں بھی کسی حد تک اور اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، تاہم عملی طور پر اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی کرایوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں فضائی آپریشن کے لیے کرایہ ابھی بھی مناسب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئر لائنز ون وے ٹکٹ کا ہائی سیزن کے حساب سے دو طرفہ کرایہ وصول کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر دلی سے ریاض کا کرایہ تقریباً 200 ریال یا $533 لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی پروازیں مارچ میں معطل کر دی گئی تھی۔ دنیا میں جہاں اس حوالے سے بہتری آئی ہے، وہاں سے سفری پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے ہندوستان کی پروازوں سے متعلق۔ سعودی عرب نے ہندوستان جانے والی مسافر پروازوں کو اجازت دے دی ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس، آپ کو خبر کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے وندے بھارت مشن کے تحت ہندوستان جانے والی مسافر پروازوں کو اجازت دے دی ہے۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کی وجہ سے سعودی عرب سے ہندوستان جانے والی اور ہندوستان سے سعودی عرب آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے واضح کیا کہ وہ مسافروں کو ہندوستان سے سعودی عرب نہیں لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ایئر انڈیا ایکسپریس وندے بھارت مشن کی پروازیں سعودی عرب سے ہندوستان جانے والی اپنی پروازوں میں مسافروں کو لے کر جاتی رہیں گی۔ ان کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکولر میں سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا ہے کہ وہ 3 ممالک کے لیے سفر کو معطل کر رہا ہے، جس میں ہندوستان، برازیل اور ارجنٹائن شامل ہیں۔ جس میں مذکورہ بالا سعودی عرب سے یہ 3 ممالک شامل ہیں، تو اس میں ہندوستان کے لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ سعودی عرب سے تو جا سکتے ہیں، لیکن فی الوقت انڈیا سے سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ اب کچھ خبر شامل کرتے ہیں کہ آج کون کون سی فلائٹس جو ہیں وہ جائیں گی پاکستان سے سعودی عرب کے لیے، اور سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹس جائیں گی۔ آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں پاکستان سے کون کون سی فلائٹ سعودی عرب کے لیے جائیں گی۔ تو بات کرتے ہیں پہلے جدہ کی، تو جدہ کے لیے اسلام آباد سے 3 فلائٹس جائیں گی۔ PK 9825 PIA کی، SV 727 سعودی عربین ایئر لائن کی، SV 3289 سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ جائے گی۔ کراچی سے 2 فلائٹس جائیں گی، PA 170 ایئر بلو اور XY 638 فلائی ناس کی، اور لاہور سے جائیں گی فلائٹس مزید۔ ٹوٹل آپ کو بتاتے ہیں 6 فلائٹس جائیں گی، جس میں SV 737 سعودی عربین ایئر لائن کی، PK 8759 PIA کی اور PK 9759 PIA کی، یہ جائیں گی لاہور سے جدہ۔ اس کے بعد ایئر بلو کی بھی ایک فلائٹ جائے گی، SV 3137 لاہور سے جدہ، اور یہ ہے سعودی عربین ایئر لائن کی۔ اس کے بعد PA 4700 ایئر بلو کی جائے گی فلائٹ لاہور سے جدہ کے لیے۔ اگلی بات کرتے ہیں، ایک اور فلائٹ جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی، SSV 3135 لاہور سے جدہ کے لیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ملتان سے کون سی فلائٹ جائے گی جدہ کے لیے، PA 870 اور PK 9739۔ PA 870 ایئر بلو کی فلائٹ ہے، اور PIA کی فلائٹ PK 9739 جائے گی ملتان سے جدہ کے لیے۔ پشاور سے جدہ کے لیے بھی ایک فلائٹ اسکیجول ہے، جس کا نمبر ہے PA 670 ایئر بلو کی فلائٹ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ریاض کے لیے، تو ریاض کے لیے اسلام آباد سے ایک فلائٹ ہے PA 2744 ایئر بلو کی۔ لاہور سے 2 فلائٹس جائیں گی ریاض کے لیے، XY 318 فلائی ناس کی فلائٹ، اور اس کے بعد SV 735 لاہور سے ریاض کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہے۔ کراچی سے SV 709 سعودی عربین ایئر لائن کی کراچی سے ریاض جائے گی۔ پشاور سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ PK 9727 ہے، اور اس کے بعد کراچی سے دمام کے لیے سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ 6S162 جائے گی، اور 6S156 سیالکوٹ سے دمام کے لیے روانہ ہوگی۔ ٹوٹل آج یہ پاکستان کے لیے 22 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ وہ لوگ جو ٹکٹ نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں، وہ یہ فلائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ کی دستیابی کس حد تک موجود ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن کی، تو آپ کو بتاتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت آج کون کون سی فلائٹس انڈیا کے لیے روانہ ہوں گی۔ وندے بھارت مشن کے تحت آج 2 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ AI 1966 جدہ سے حیدرآباد کے لیے جائے گی، اور دوسری فلائٹ وہ آپ کو بتاتے ہیں AI 1992 جو جدہ سے دلی کے لیے روانہ ہوگی۔
वंदे भारत मिशन के तहत ये 2 फ्लाइट स्केड्यूल हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं, जो कुछ चार्टर्ड फ़्लाइट्स हैं, ये कुछ लोग अरेंज करके फ़्लाइट्स अरेंज करते हैं, वो वंदे भारत मिशन के तहत शामिल नहीं होती, वो अलग से जो है कुछ ऑपरेट की जा रही हैं। उन फ़्लाइट्स की भी जो है वो डाटा अवेलेबल होता है। जिन फ़्लाइट्स का डाटा आपको बता रहे हैं, ये वंदे भारत मिशन के तहत स्केड्यूल है। तो अगली बात करते हैं, आपको कुछ बताते हैं कोरोना से मुतालिक। कोरोना के नए केसेस 461, 30 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 500 से भी कम नए मरीज सामने आए हैं। 95% से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 26 सितंबर को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 461 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,32,790 हो गई है। इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 21 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद मकतबुल अमल लेबर ऑफिस जिसको कहते हैं, उसने इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 21 गैर मुल्की वर्कर्स को गिरफ्तार करके सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया। उनके खिलाफ डिपोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मकतबुल अमल ने रेंट कार एजेंसियों को 24 से ज़्यादा वार्निंग्स जारी किए। इसके अलावा बल्दियाती कौंसलों ने ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें भी सील कर दी। रियाद मकतबुल अमल ने रेंट कार एजेंसियों, गोश्त की मार्केटों, मोबाइल और कंप्यूटर की दुकानों पर 800 से ज़्यादा छापे मारे। पार्क में 2 ख़ानदान लड़ पड़े, ख़वातीन समेत 13 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में कसीन रीजन काइंजा कमिश्नरी के अवामी पार्क में सैर के लिए आने वाले 2 ख़ानदानों के दरमियान झगड़ा हो गया। फरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ धारदार आले इस्तेमाल किए। पार्क में झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। पुलिस ने झगड़े में मुलव्वस 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 5 ख़वातीन शामिल हैं। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक कसीम पुलिस के तर्जुमान बदर अल सहबानी ने बताया कि झगड़े में मुलव्वस दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक यमन से है। G20 के वज़राए तवानाई का ऑनलाइन इजलास। G20 के वज़राए तवानाई का ऑनलाइन इजलास 27 और 28 सितंबर को सऊदी अरब की सदारत में हो रहा है। वज़राए तवानाई तेल और तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम के सिलसिले में ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक G20 के वज़राए तवानाई कार्बन की सर्कुलर इकॉनमी को मुतहर्रिक करके पायदार तवानाई सिस्टम इस्तवार करने के लिए तबादला ख्याल करेंगे। सिक्योरिटी एहलकारों के भेस में गैर मुल्कियों को लूटने वाला गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश पर डाके मारने और लूट मार की दीगर वारदातों में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। ये उम्र के तीसरे और चौथे अशरे में हैं। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक पुलिस के मुआवन तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि 5 मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं। इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स की वर्दी पहनकर वारदातें कर रहे थे। ATM से रकम निकालने वाले बैंकों के मुतअद्दिद अकाउंट होल्डर्स को भी लूटा था। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुकामी शहरी बाद एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रकम छीन लेते थे। उसके बाद तेज़ धार आलात और पिस्तौल के बल पर भी मुतअद्दिद लोगों से रकम और कीमती अशिया छीनी। मुल्ज़मान के कब्ज़े से 18,600 रियाल बरामद हुए। ये था हमारा आज का ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।